کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گناہ گار، تو جان لو کہ شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ بہت تکلیف دیتا ہے کچھ خوابوں کا خواب ہی رہ جانا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوت نہ کوئی بلا۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے ہلکے ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب کوئی راز معلوم کرنا ہو تو پھر خاموشی ضروری ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش انسان کی زندگی کا گھن بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اور اس کے دوست جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، بلکہ اس کا بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ، یار کے غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکیں۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے۔ نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم۔ وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔
آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں۔ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے
جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ قدم جو ہر طرف چل پڑتے ہیں کہیں نہیں پہنچتے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ نفرت کو محبت سے کم کرو، کیونکہ نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ روح خوبصورت ہو تو سادہ سی چیزوں میں بھی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ محبت بھرے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا بھی ایک کامیابی ہے۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں گزر گئے وہ فضول اور بلا وجہ نہیں گئے، کم از کم یہ سبق دے گئے کہ باقی کوئی نہیں رہتا۔
بعض مرتبہ ہم قریب کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور تک سفر کر لیتے ہیں۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ سارے دل خاموش ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک محبت انہیں بولنے کی طاقت نہ بخشے۔ جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین پر گاڑے تمہیں گھیر لے، دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب کی طرف چڑھ جایا کرو۔ محبت سب اس کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حالات ہی اس کی صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں، کوئی آواز ہوتی ہے جو فاصلے سمیٹ دیتی ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو سب کچھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کے قریب رہنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے چلے جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ زندگی کی بڑی مہارتوں میں سے ایک یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو جھوٹ آپ کو اچھا لگے اس کی تصدیق کبھی نہ کرو، اور جو سچ آپ کو برا لگے اسے جھوٹ مت سمجھو، بات کی شرمندگی سے بچے رہو گے۔ صدقہ ہمیشہ مال کا ہی نہیں ہوتا، مسکراہٹ صدقہ ہے، اچھے اخلاق صدقہ ہے، کھانا بنا کر دینا صدقہ ہے، کسی کی غیر حاضری میں دعا کرنا صدقہ ہے۔ وہ رب رحیم ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ بندے کو ٹوٹا ہوا دیکھے اور اسے جوڑنے کا سامان نہ کرے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو ابھی ہونے والا ہے، سب پر اللہ کا شکر ہے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملے جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ اے مولا، ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما کہ جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد واحد چیز ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا مکمل لے لیا جاتا ہے۔ زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ اپنے خوابوں کو بلند آواز سے بیان مت کیا کر، کیونکہ حاسدین کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں۔ تمہیں علم ہے تو عالم ہو، میں بے خبر تو میں جاہل۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے روانہ نہ ہو سکا۔ وقت مفت مگر انمول ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، بس اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر فرار کی ایک کوشش تھی۔ بعض اوقات جلنے والے کا واحد قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے قریب کھڑا تھا۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ زندہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بھی چیز مرنے والی باقی نہیں رہتی تو کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ یہ جاننا کہ آپ کچھ نہیں جانتے عاجزی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ حقیقت میں نہیں جانتے تو یہ مرض ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لے۔
خوشی میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا۔ کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی، تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے، حاسد خود اپنے آپ کو کھا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی درندے۔ اس شخص سے احتیاط برتو جو اچانک تم پر مہربان ہونے لگے۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کتاب، دوست اور آپ کی زندگی کا مشکل وقت آپ کے کردار، سوچ اور مستقبل کو اچھا یا برا بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہمارے کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً
فاصلے کی عزت دیا کرو۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے مت خوف زدہ ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا ارادہ کر لیا ہے، تو اپنی عزیز عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔ پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہوں، کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی،
اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لو۔ انسان کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ زندگی چاند کی مانند ہوتی ہے، کبھی بھرپور روشن اور کبھی خالی اندھیری۔ پھر ہر شخص کے لیے اس زندگی کا ایک راستہ ہے، نہ تم کسی سے پیچھے ہو نہ آگے، ہر کوئی اپنے الگ راستے پر ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غم زدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا بھی نہ سیکھا ہو۔ آپ کے خوابوں کے مطابق ہی زمین کو وسیع اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ غمزدہ ہونا یا خوش ہونا مشکل حال نہیں، مشکل حال تو تب ہے کہ جب کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ زندگی کبھی ایک ہی سبق پر اکتفا نہیں کیا کرتی۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی کو روکے رکھتا ہے۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ تو نے آدم میں اپنی خاص روح پھونکی تو اسے عزت اور شرف ملا، ورنہ یہ فرشتے کہاں اس کو سجدہ کرنے والے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا تھا کہ جب اس کو دیکھوں گا اس وقت اپنا حال بیان کروں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے چپ لگ جائے گی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ در حقیقت غم ہی نفس کا مرض ہے۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے، اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ تلخ حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی خوبصورت تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنو، فضول فکرے مت پالو، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور کم امیدیں رکھیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنایا ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ وہ ذات اسی کو میسر ہوتی ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے جنت بیچ ڈالے، اور تم آخر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بری عادت کے چھوڑنے میں اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے لکڑیاں چرچراتی تو ہیں ہی۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ لاکھ مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی رحمت اور اس کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں آ سکتی، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ ایک سجدہ جسم کرتا ہے، ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے کی کوشش میں لگا دینا چاہیے۔ تاریخ جب کسی فرد پر مہربان ہوتی ہے
تو اپنے آتشی گھوڑوں کی لگام اس کے خاکی ہاتھوں میں سونپ دیتی ہیں، اور جب کسی آبادی کی کوئی ادا تاریخ کو بھا جاتی ہے تو اسے ہمیشہ کی شہرت کا لباس پہنا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مومن کبھی تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بری باتیں کرنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنے، جو چاہیں کریں، اور جو لوگ حق پر ہو ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر یہ زمین پر بڑا بھاری ہے، اور یہ روح کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے، اور دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے۔ حیثیت والی چیزیں ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو دل کی زمین کھود کر حقیقی خزانہ نہیں نکال سکے، اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس یہ جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے، پریشان ہے اور تباہ ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اگر اچھا ہے تو شکر کرو، برا ہے تو صبر کرو، لوگوں کی شکایت نہ کرو۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جاتے تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عظمت اپنی حد سے آگے گزر جانا ہی ہوتا ہے۔ قربانی اسے ہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بھلا بیٹوں کی گردن پر بھی چھریاں رکھی جاتی ہیں؟ حد میں رہ کر کبھی کسی نے عظمت نہیں پائی۔ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر باندھنے پڑتے ہیں، گونگا بہرا کرنا پڑتا ہے، بے بس کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم خود کچھ نہ کر سکیں، خدا ہی سب کرے۔ ہر انسان پر پیاس کا دورانیہ آتا ہے، ہر اس انسان پر جسے رب نے فائدہ دینا ہو، جسے نقصان سے بچانا ہو۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی سی بو آنے لگتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا دے گا اور بتا دے گا۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں اللہ کے قرب کا سفر کرتی ہیں، انسان کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ چلتے رہنا اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو موت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی گناہ ٹھوس دلائل اور وضاحت پیش کرنے کے باوجود بھی گناہ ہی رہتا ہے۔ جو انسان تھوڑے میں شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر گزاری اور ناشکری انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، باہری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ جو رب زمین کے ذرے ذرے کے پھلنے پھولنے پر اور ان کی خاموشی پر قادر ہے، وہ آپ کے خاموش طوفان کے خاتمے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے رب کو اس کے اختیار کے ساتھ
آواز دے کر دیکھو ذرا۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی مصیبتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ ہم اللہ سے شکوے کرنے میں دیر نہیں کرتے، شکر ادا کرنے میں ہم سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط اور فحش بات، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کام یا بات کرنے کے خیال سے دل کو جو جھجک، تأمل اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے ہی حیا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان، قدرت کی تعلیم گاہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا استاد ہے۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ جو عہد تم نے خود سے کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ گناہ نفس کی کمی ہے، اس پر قائم رہنا روح کی کمی ہے۔ روح کی بے اطمینانی ہی نور کا شگاف ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے، وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کی کشادگی پہاڑ کر لینے کی مشقت ہے۔ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو، یہ محبت کا طواف ہے۔ اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کر لے؟ زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ خدا کے خوف کا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت ملتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے ہی پھٹی پرانی ہو۔ دوسروں کی چیز پر نظر ڈال کر اپنی عزت پر چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے پاس وقت ہی تو ہے، قدرت نے ہمیں وقت ہی سے تو نوازا ہے۔ انسان صرف اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت سی یادیں ایسی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اللہ کی صفات پر سوال نہیں لگ سکتا، وہ ارادہ فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دل کی دنیا کا بدل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ خود پر زیادتی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے وہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، خود کے ساتھ ناانصافی کی۔ جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہیں کہتے بلکہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نواز دیے جاتے ہیں اور بہت جلد نوازے جاتے ہیں۔ ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ بھری محفل میں غم کا ذکر چاہے اچھی نیت سے ہو، دل کو اداس کر دیتا ہے۔ مرتے وقت
یا مرنے والے کے سامنے، ان دو صورتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں ان کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوتا ہے۔ محنت اور کاروبار کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس چیز میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ چیزیں بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، انہیں سنوارنے کا ذمہ وقت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ کم وقت ہو یا زیادہ۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہار جانے والے لوگ ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں جنہوں نے مقابلے میں حصہ ہی نہیں لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لیتے ہو؟ اپنے لیے امید رکھو، بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم لوگ اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا، مرنے سے پہلے موت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ وہ الفاظ جو صحیح وقت پر ادا نہیں ہو پاتے، ان کی چبھن پھر زندگی بھر بے حد تکلیف دیتی ہے۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اسے اس سے کہیں زیادہ برائی ضرور ملتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، روایت ہے، رواج ہے، بس یہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ محبت بدصورت چہروں پر مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی شخص کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی، سب کچھ صرف اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مصیبت اوپر سے آتی ہے اور دعا نیچے سے جاتی ہے۔ جو زیادہ شدید اور طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ ہر سفر ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، سفر ذات کا ہو یا زندگی کا، اختتام لازمی ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو سفر ختم ہو جاتا ہے یا پھر مسافر۔ انسان دل سے کوشش کرے، صحیح راستہ چن لے تو اسے سب مل سکتا ہے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے میں شرم آنے لگے
तो झूठ बोलने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। ज़िंदगी उन पर मेहरबान होती है जो ये सोच कर नए बाब शुरू करते हैं कि हमें जीतना कैसे है। बहुत सी तकलीफ़ें हमारी किस्मत में लिखी होती हैं, वो हमें मिलनी होती हैं। बात सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो चाहे हमें कितनी भी नागवार लगे, मगर हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। अगर इंसान को ज़मीन पर पैर मारकर और सीना तान कर चलने की आदत हो तो ज़िंदगी कहीं नहीं होती, सिर्फ मौत होती है। जब तुम्हें मालूम ना हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, सारे रास्ते तुम्हें वहीं ले जाएंगे। एक ज़रूरी खाना खाली हो जाए तो कई गैर ज़रूरी खाने बनने लगते हैं। अल्लाह कभी कुछ देकर मेहरबान होता है और कभी कुछ लेकर, लेकिन ये दोनों सूरतें हैं उसकी मेहरबानी की ही। कितना अज़ाब होता है किसी का कभी नज़र ना आना, और कितना अज़ाब होता है किसी का हर वक्त नज़र आते रहना। जवानी में हर चीज़ मशक्क़त लगती है, बुढ़ापा खुद ऐसी मशक्क़त है कि बाकी मशक्क़तें छोटी बना देता है। उस ज़ात की तो ये शान है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इतना ही फरमाता है कि हो जा, सो वो चीज़ हो जाती है। जब अल्फाज दिल से निकलते हैं तो दिल ही तक पहुंचते हैं, और जब सिर्फ ज़बान से उन्हें अदा किया जाए उनकी पहुंच कानों से आगे मुमकिन ही नहीं।